سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں: ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، الدالۃ علی قدرتہ العظیمۃ، جو اس کی قدرت عظیمہ پہ دلالت کرنے والی ہیں. آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے کہ اللہ پاک نے آسمان بنائے، کتنا ان کو اونچا بنایا، کتنا ان کو چوڑا بنایا، کتنا ان کے جرم کو شفاف اور صاف بنایا، وہ کتنے اس میں ستارے رکھے اس کی رونق کے لیے. اور ان میں بعض نجوم ایسی ہیں جو ہمیشہ اپنی جگہ پہ رہتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو چلتے رہتی ہیں، سیارات ہیں. وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي انْخِفَاضِهَا وَكِسَافَتِهَا، اور اللہ نے زمین پیدا فرمائی. اس زمین کو دیکھیں کہ اللہ نے نیچے رکھا، اس زمین میں اللہ نے کثافت پیدا فرمائی. وَمَا فِيهَا مِنْ جِبَالٍ وَأَوْدِيَةٍ وَبِحَارٍ وَكِفَارٍ وَحَيْوَانٍ وَأَشْجَارٍ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دیکھے پہاڑ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں وادیاں بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دریا رکھے، جنگل رکھے، حیوان رکھے، درخت رکھے، صحرا رکھے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کے کمال پہ دلالت کرتی ہیں. اس لیے میرے پروردگار عالم نے دیکھے دوسری جگہ پر میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کہ انسان جب رات کو سفر کرتا ہے، اونٹوں پہ بیٹھ کے صحرا کو طے کرتا ہے، اوپر نظر ڈالے تو آسمانوں کی بلندی، اور اگر سامنے نظر ڈالے تو پہاڑوں کا ثبات، نیچے نظر ڈالے تو زمین کی وسعت. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس میں غور نہیں کرتے ہو کہ اتنے بڑی چیزوں کے بنانے والا ان کے مقابلے پہ شریک تم نے کیا بنایا جو مکھی پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں. اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو پہاڑ رکھے ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک کی متعدد آیات میں ذکر آیا ہے.
ایک میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ پہاڑ کو ہم نے زمین کے لیے میخیں بنا دی. اسی طرح ایک روایت میں کتب متقدمہ سے بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے زمین کا مادہ بنایا. اور زمین کا مادہ جو ہے نا یاد رکھیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ابتدائے خلق جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا. اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ کچھ تھا، کیونکہ سب سے اول جو ہے اسی کی ذات ہے اور سب سے آخر جو ہے اسی کی ذات ہے. اور یہ مسئلہ کافی مشکل بھی ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے، اللہ ہدایت دے تو پھر آسان ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں تخلیق السماوات والارض کا تو متعدد صورتوں میں ذکر فرمایا، لیکن تفصیل سے جو ذکر ہے تقریباً وہ 3 صورتوں میں. ایک تو ہے سورۃ البقرہ میں، اور ایک ہے سورۃ فصلت میں، اور ایک ہے سورۃ النازعات. جیسے اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات. وہ ذات پاک جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اس کے بعد ارادہ فرمایا اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنائے. تو اب یہ آیت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ زمین پہلے بنی، آسمان بعد. کہ پہلے ذکر آ گیا نا زمین کا، اس کے بعد ذکر آیا کہ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. اچھا اب سورت فصلت پہ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ العالمین. اب وہاں بھی اللہ نے پہلے زمین کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد زمین کو یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے 2 دنوں میں پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. تو اس صورت فصلت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کو پہلے بنایا. 2 دنوں میں اللہ نے زمین بنائی، 2 دنوں میں اللہ نے پہاڑ اور کفار اور اشجار اور حیوانات اور بلایا اور سب 2 دنوں میں اللہ نے پیدا فرمایا. اور پھر 2 دنوں میں اللہ نے آسمان بنائے. تو ان 2 صورتوں کی تفصیل جو ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ زمین پہلے ہے اور آسمان بعد. ویسے بھی جو
عقل انسانی کا تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آدمی پہلے گھر بناتا ہے، گھر بنے گا، دیواریں بنے گی تو چھت ڈالیں گے نا۔ لیکن جو سورۃ النازعات میں ایک آیت مبارک ہے وہاں آ کے اشکال ہو جاتا ہے۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ وہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا تم زیادہ بڑے ہو یا آسمان؟ تم جو کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ کیسے بنائیں گے، ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، وہ تم کوئی بڑی مخلوق ہو یا آسمان بڑی مخلوق ہے؟ کیسے اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا، پھر رات رکھی، رات میں اندھیرا رکھا، سورج رکھا، روشنی رکھی، والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان یعنی پہلے بنے ہیں اور زمین، کیونکہ صاف لفظ ہے کہ والارض بعد ذلك، تو اس لیے یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اشکال جو ہے ایک یہودی عالم نے سیدنا ابن عباس پہ بھی آ کے عرض کیا، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ابن عباس، اللہ کے قرآن میں تو بڑا اختلاف ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اگر اللہ کا کلام ہے تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ لو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، بندے کا کلام ہوتا، لازمی بات ہے اختلاف ہوتا۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بھی بتاؤ تمہیں کہاں اختلاف نظر آیا؟ اس نے کہا کہ دیکھیں قرآن دو صورتوں میں کہتا ہے کہ ہم نے زمین پہلے بنائی ہے اور آسمان بعد میں بنایا، اور ایک صورت کہتی ہے کہ نہیں، اللہ نے آسمان پہلے بنائے ہیں اور زمین بعد میں، تو اختلاف تو ہو گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حبر المفسرین ہیں، انہوں نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آیا، اللہ نے زمین کا مادہ جو ہے وہ تو پہلے بنایا، اس کے بعد اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، پھر اللہ نے آسمان بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے، دن بنایا، رات بنائی، روشنی بنائی، اندھیرا بنایا۔ جب وہ ساری تکمیل ہو گئی تو پھر اللہ نے زمین کو بچھایا، زمین کا بچھانا، پھیلانا، اور زمین سے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے چشموں کا نکالنا، گھاس کا نکالنا، کھیتیوں کا اگانا، یہ چیز بعد میں ہے، ورنہ باعتبار تخلیق مادہ اصلیہ جو ہے وہ زمین مقدم ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے یہی جواب عطا فرمایا۔ اور اب اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ بات اللہ نے زبان پہ ڈال دی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے پانی تھا، اور میرے مالک کریم کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا،
اور اس کی ذات کو جیسے زیبا ہے ان کا استوا علی العرش تھا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا مادہ جب پیدا کیا تو اس پانی کو حکم دیا تو وہ پانی جو ہے وہ گاڑھا ہوتا گیا. آپ دیکھیں نا، یوں سمجھیں کہ ایک پانی ہوتا ہے، آپ 10 سیر پانی پکانا شروع کریں، باقی کتنا رہے گا؟ آپ ایک پتیلے میں 10 سیر پانی ڈال دیں، پکانا شروع کریں، کھڑا رہے آگ پہ، کھڑا رہے، وہ گھٹتا جائے گا، گھٹتا جائے گا، گھٹتا جائے گا. تو زمین جو پانی جو تھا وہ ایک دوسرے سے ٹکراتا گیا اور گاڑھا ہوتا گیا، ہوتا گیا، گاڑھا ہوتا گیا، وہ زمین کے لیے مادہ بن گیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی طرف جو توجہ فرمائی تو اس کی کیفیت ایسے تھی جیسے دھواں ہوتا ہے، دخان. اس کا مادہ اصلیہ جو تھا گویا وہ دخان تھا. جیسے قرآن کہتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان. دخان مانا ایسی جیسے دھواں ہوتا ہے. دیکھا نا آپ نے کبھی جب دھواں اٹھ رہا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ بادل چھا رہے ہیں، حالانکہ وہ بادل تو نہیں ہوتے. تو اس سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کن فیکون سے آسمان بنائے. اب زمین کا مادہ جو ہے وہ تیار ہو گیا. جب وہ تیار ہو گیا تو اب اس کو اللہ نے مسطح فرمایا، بچھا دیا، اور اس کے اندر جو نعمتیں تھیں اس سے چشمے، معدنیات، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، اللہ کے خزائن زمین میں بھر دیے گئے. اچھا، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ اگر دنیا میں انسان خیانت نہ کرتا، چوری نہ کرتا، آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ خیانت نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، اپنے رزق کے حلال میں حرام نہیں ملاتے، ان کے پاس تھوڑے پیسے بھی ہوں وہ مطمئن ہوتے. اور اسی تھوڑے سے اللہ ان کو برکتیں دیتا. اور جب خیانت آ جائے، چوری آ جائے، حرام آ جائے، بظاہر آپ کو معلوم ہوگا آج میرے پاس 2 لاکھ آ گیا، 4 لاکھ آ گیا، 10 لاکھ آ گیا، اڑے گا بھی ایسے. مال حرام بود بجائے حرام رفت. جب مال حرام کا ہوتا ہے نا پھر لوگ جو ہے گانے والیوں پہ 2-2 لاکھ پھینک دیتے ہیں. کیونکہ آیا حرام سے ہے تو جائے گا بھی تو پھر حرام میں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اور اسی طرح سمجھ لیں کہ جتنے دین کے مدرسے ہوتے ہیں، یتیم خانے ہوتے ہیں، مسافر خانے ہوتے ہیں، اور دین کے جتنے ادارے ہوتے ہیں، جب تک اس میں امانت رہے گی خدا محتاج نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایک دروازہ بند ہوگا، اللہ دوسرا دروازہ کھول دے. وہ ایک افسر نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا میں ایک مدرسے کو ہم نے چیک کرنا تھا، آپ نے دیکھا، ان سے پوچھا جا کے مولوی صاحب سے کہ بھئی اتنے طالب ہیں، ہم تو کسی 50 آدمی کو بھی روز روٹی نہیں کھلا سکتے، اور مدرسے میں 1000 طالب ہیں، ناشتہ ہے، روٹی ہے، رات کا کھانا ہے، صابن ہے، کپڑا ہے، کتابیں ہیں، یہ تو لوگوں کو پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی اللہ پاک اسباب بناتے ہیں، اللہ کسی کو بھیج دیتے ہیں.
میں نے کہا مجھے سمجھ نہ آیا. تو وہ فرماتی ہیں کہ دوسرے دن مولوی صاحب نے کہا کہ تمہیں اس طرح سمجھ نہیں آئے گا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ مدرسے کی چندے کی صندوق جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں مسجد کے ایک کونے میں. تو شام کو اٹھایا تو بھری ہوئی ہے. میں نے کہا بتاؤ کس نے ڈالا ہے؟ تو اللہ دیتے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ بلا للہ خزائن السماوات والارض. ہم جب خود پڑھتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں تو ایک قصبہ تھا چھوٹا سا. اب تو ماشاءاللہ بڑے شہر بن گئے، بجلیاں بھی آ گئیں، سڑکیں بھی بن گئیں. ہمارے وقت میں تو کچھ نہیں تھا. لیکن اس دیہات میں والد صاحب کی وجہ سے اس زمانے میں بھی 350 طالب ہوتے تھے، اور زاہدان سے اور مکران سے اور افغان سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، برما سے اور بنگلہ سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے طالب ہوتے تھے. ہم تو خود حیران ہوتے تھے کیا شکل ہے، کیا زبان ہے. اور روٹیوں کا انتظام کیا ہوتا تھا کہ ہمسایوں نے روٹی بھیج دی، کسی نے کچھ بھیج دیا، کسی نے کچھ بھیج دیا. وہ جناب مسجد میں بیٹھ گئے، وہ 26 روٹیوں کا بھر گیا. اتنا بڑا تھال جو ہے اس میں وہ جو چیز ہے، ساگ ہے ڈال دو، سالن ہے ڈال دو، گوشت ہے ڈال دو، دال ہے اسی میں ڈال دو سب کو. اور ٹولیاں بن جاتی، بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہیں اور سارے کھا لیتے. کبھی چندہ نہیں کیا، کبھی کسی سے نہیں مانگا، کبھی خود تنخواہ نہیں دی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگل میں بھی منگل بنا کے رکھا اور چلتا رہا. یعنی ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ وہ کیا اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی تھیں کہ 60-70 من دانے آتے تھے گندم کے، اور وہ جناب بس وہی سارا سال چل رہے. ہم تو پاگل ہو جاتے سوچ سوچ کے بھی کیسے ہو سکتا ہے 60-70 من گندم کو 350 طالب جو ہے وہ سارا سال کیسے کھاتا ہے. اب طالب بھی 250 ہے، الحمدللہ 1000 من گندم ہی ہم دیتے ہیں مدرسے کو، پھر بھی پوری نہیں ہوتی، خریدنی پڑتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بددیانتی نہ ہو، چوری نہ ہو، خیانت نہ ہو، حرام نہ ہو. گھبرائے نہیں کہ یار ہمیں تو 2 ریال نفع ملتا ہے، فلانا آدمی تو 20 کرتا ہے، وہ 20 والا مارا جائے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے. تو اب جناب سمجھ لیں کہ ترتیب کیا ہو گئی کہ مادہ پہلے ہوا. اس کی ایک آسان مثال سمجھیں کہ ہمارے گھروں میں تو خیر اب بھی ہم دیسی روٹی کھا لیتے ہیں، اب لوگ تو بازار سے لے لیتے ہیں نا. تو جب عورتیں آٹا گوندتی ہیں نا، آٹا گوندھ کے پھر چھوڑ دیتی ہیں، رکھ دیتی ہیں کہ بھی ایک تو اس میں خمیر آ جائے، اور دوسرا جب گھر والے آئیں گے تازہ تازہ گرم روٹیاں ڈال دیں گے. تو گویا مادہ زمین کا پڑا رہا، اللہ نے آسمان بنائے، پھر اس کو اللہ نے تکمیل فرمایا. اور یہ ساری تکمیل جو ہے 6 دن کے اندر. والذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اور 6 دن سے مراد کیا ہے؟ جو پہلا دن ہے اس کا نام ہو گیا احد، واحد ایک. دوسرا ہو گیا اثنین، پھر ثلاثہ، پھر اربعہ، خمیس، جمعہ اور سبت. لیکن اس بارے میں ہمارے اساتذہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنا کے بیان کیا ہے. ترتیب کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں تم ترتیب کے چکر میں پڑتے ہو؟
مقصد تو یہ ہے نا کہ بندے کو تنبیہ ہو کہ یار یہ جن کے آگے سجدہ کر رہے ہو ان میں کیا طاقت ہے، کیا ان کے اختیار میں ہے؟ دیکھو جس نے آسمان بنایا، اچھا دیکھو جس نے زمین بنائی، اچھا دیکھو جس نے چاند بنایا، دیکھو جس نے تارے بنائے، دیکھو جس نے سورج بنایا۔ ترتیب کی تو ضرورت نہیں نا کہ چاند پہلے بنا یا سورج پہلے بنا، کہ اللہ تبارک و تعالی ترتیب بیان ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مقصود جو ہے وہ تنبؤ ہے کہ میری نشانیوں میں غور کرو۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں نا مثلا ایک عالم جب واعظ کرتا ہے تو بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو حضرت ابو بکر کا قصہ بیان کر رہے تھے، ابھی حضرت علی کا آ گیا۔ تو مانا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تنبیہ ہو، تنبؤ ہو، لوگوں کو دین کا احساس ہو۔ کوئی ترتیب تو نہیں ہے کہ پہلے ابو بکر کا بیان کرو، پھر عمر کا بیان کرو، پھر عثمان کا، پھر علی کا رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف سیرت سیدنا صدیق ہے تو وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا اس الجھن میں پڑے ہی نہ کرو کہ کیا پہلے بنا کیا بعد میں بنا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں 6 دن، تو جب چاند سورج ہی نہیں تھا، دن رات ہی نہیں تھا، تو 6 دن کا کیا مطلب؟ اس 6 دن سے کیا مراد ہے؟ کون سے 6 دن؟ اللہ کے ہاں کا تو ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو پھر مانا 6000 سال میں اللہ نے بنایا۔ اگر ایک دن 50,000 سال والا لے لیں تو 6 دن کے کتنے بنیں گے؟ 3 لاکھ سال۔ اور اگر 6 دن سے مراد یہی دن لے لیں تو سردیوں کے یا گرمیوں کے؟ کیونکہ سردی میں رات بڑی ہوتی ہے، گرمی میں دن بڑا ہوتا ہے، وہاں تو ہے 6 دن۔ تو اس لیے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ترتیب کا مقصد ہی نہیں ہے، اس لیے دیکھیں کبھی حضور کا ذکر پہلے ہے، نوح علیہ السلام کا بعد میں ہے، کبھی نوح علیہ السلام کا پہلے ہے اور حضور کا ذکر بعد میں ہے۔ تو ترتیب مقصد ہی نہیں۔ اور اسی طرح علماء نے ایک بہت اچھی عجیب بات کی، انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا ہو تو پھر زمین کا ذکر فرماتے ہیں، اور جب اپنی عظمت کا ذکر کرنا ہو تو پھر آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی شان بھی تو بلند ہے۔ جب اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرے تو پھر بندے کو زمین کی نعمتیں گنواتے ہیں کہ دیکھو آپ نے اس میں کیسے دریا رکھے، چشمے رکھے، کھیتیاں رکھی، پھل رکھے، پھول رکھے، باغ رکھے، اللہ کے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں۔ اور جب اللہ اپنی عظمت شان بیان کرتے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اب دیکھیں آگے زمین کا ذکر ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اب نعمتیں آ گئے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ تو اس لیے ان کی تقریر جو ہے نا وہ بڑی جامع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خصم کو جواب دینے کے لیے حضرت ابن عباس نے بھی جواب دے دیا کہ ایک یہودی ہے اس کو تو مطمئن کرنا ہے نا، وہ تو خصم ہے، وہ کافر ہے، ورنہ اللہ کے قرآن پہ اعتراض کرے گا۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ جن کا اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے اس جھگڑے میں پڑا ہی نہ کرو کہ مقصد قرآن کا ترتیب نہیں، مقصد قرآن کا قصہ بیان کرنا نہیں۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ موعظہ ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ رحمت ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ جیسی جیسی بیماری ہوگی حکیم وہی نسخہ بتا دے گا۔ اس لیے اب ساری آیات بھی جمع ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا کوئی اشکال بھی باقی نہیں رہا۔
تو اس لیے اللہ فرماتی ہیں کہ میری نشانیوں پہ غور کرو کہ میں نے کیسے کیسی نشانیاں پیدا فرمائی ہیں. فرماتی ہیں وَاخْتِلَافُ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہاری زبانیں یعنی لغت کا اختلاف. فَهَؤُلَاءِ بِلُغَّةِ الْعَرَبِ وَهَؤُلَاءِ قَتَلْ لَهُمْ لُغَّةٌ أُخْرَىٰ، یہ دیکھو عرب ہیں، یہ تاتاری ہیں. وَهَؤُلَاءِ روم وَهَؤُلَاءِ فَرَنج وَهَؤُلَاءِ بربر وَهَؤُلَاءِ تَقْرُور وَهَؤُلَاءِ حَبْشَ وَهَؤُلَاءِ هُنُود وَهَؤُلَاءِ عَجَم وَهَؤُلَاءِ ثَقَالِبَ وَهَؤُلَاءِ خَضْر وَهَؤُلَاءِ أَرْمَن وَهَؤُلَاءِ أَكْرَادِ إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا لَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ. اللہ نے دیکھیں کیسی لغتیں بنائی، کہیں رومی زبان ہے، کہیں افرنگی زبان ہے، کہیں بربر ہے، کہیں تقرور ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. من اختلاف لغات بنی آدم و اختلاف الوانہم و ہیلاہم، اور پھر اللہ نے ان کے رنگ بھی مختلف رکھے ہیں. بعض گورے ہیں، بعض کالے ہیں، بعض گندم گون ہیں، بعض سرخ ہیں. فجمیع اہل الارض بل اہل الدنیا منذ خلق اللہ آدم الی قیام الساعہ، اللہ پاک نے تمام زمین میں رہنے والے حضرت ابتدائے دنیا سے لے کر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک جو مخلوق پیدا فرمائی ہے، کل لہ عینان وحاجبان وانف وجبین وفم وخدان، اللہ نے ہر بندے کو دو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہر بندے کو دو بھاویں دی ہیں، اللہ نے ہر بندے کو ناک دیا ہے، پیشانی دی ہے، منہ دیا ہے، رخسار دیے ہیں. ولیس یشبہ واحد منہم الآخر، لیکن دیکھیں ہر ملک کے بندے کی آنکھیں بھی الگ ہیں، رخسار بھی الگ ہیں، ان کی شکلیں بھی الگ ہیں، شباہت بھی الگ ہے. کل وجہ منہم مصوب بذاتہ وحیۃ لا تشبہ اخرى، اللہ نے ہر چہرے میں ایسا رنگ رکھا ہے جو دوسرے سے نہیں ملتا. وَلَوْ تَوَافَقَ جَمَاعَةٌ فِي صِفَةٍ مِّن جَمَالٍ أَوْ قُبْحٍ لَا بُدَّ مِنْ فَارِقٍ بَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَبَيْنَ الْآخَرِ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 آدمی ایک علاقے میں پیدا کیا ہے، اگر ان کے قد برابر ہیں تو لازماً پھر کسی لحن میں فرق ہوگا، شکل میں فرق ہوگا، بالوں میں فرق ہوگا، ان کے بولنے میں فرق ہوگا، لہجے میں فرق ہوگا. کسی کے ہونٹ پتلے ہوں گے، کسی کے ہونٹ موٹے ہوں گے، کسی کا منہ کھلا ہوگا، کسی کا دہن تنگ ہوگا، کسی کا قد بڑا ہوگا، کسی کا قد چھوٹا ہوگا. ان فی ذالک لآیات للعالمین، اللہ نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِبْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اے وَمِنَ الْآيَاتِ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ صِفَةِ النَّوْمِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی نشانیوں میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے نیند رکھی ہے. دن میں بھی رات میں بھی بندہ کتنا تھکا ہوا ہے، سو گیا تو بالکل فریش ہو جاتا ہے. فیہ تاثر الراحت والسکون الحرکۃ ذہاب الکلال والتعب، اسی نیند سے تمہیں راحت ملتی ہے، اسی نیند سے تیری تھکان دور ہوتی ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ الْانتِشَارَ وَالسَّعْيَ وَالْأَسْبَابَ وَالْأَسْفَارَ فِي النَّهَارِ، اور اللہ نے تمہارے لیے دن میں چلنا، اسباب پہ عمل کرنا اور سفر کرنا، رزق ڈھونڈنا، تجارت کرنا، علم حاصل کرنا، اللہ نے دن میں رکھا ہے. وَهَذَا ضِدُّ النَّوْمِ، یہ چلنا جو ہے، یہ کام کرنا جو ہے نیند کے بالکل اختلاف، یعنی اللہ نے ایک بندے میں نیند کی صفت بھی رکھ دی ہے اور نیند کے علاوہ محنت کی صفتیں بھی رکھ دی ہیں. کبھی وہ محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، کبھی سو رہا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، ان اس میں نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نشانیوں کو یاد رکھتے ہیں. قال الطبرانی حدثنا حجاج بن السدوسی قال حدثنا عمرو بن الحسین العقیلی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الله حدثنا صالح بن يزيد عن خالد بن معدان سمعت عبد الملك بن مروان يحدث النبي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه
قال اصابني ارق من الليل فشكوت ذلك الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وانت حي قيوم یا حی یا قیوم انم عینی واہد لیلی فقلت فذهب انی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے جاگنے کی شکایت ہو گئی، نیند نہ آنے کی شکایت ہو گئی، مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا، حضور پاک نے مجھے یہ دعا سکھلا دی کہ اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی وہد لیلی. فرماتے ہیں فقلتھا، میں نے وہ دعا پڑھی جو حضور نے سکھائی تھی، وہ میری پریشانی ختم ہو گئی. اصل وجہ یہ ہے، یاد رکھو، اللہ کے نبی کی دعاؤں میں آج بھی وہی اثر ہے، اللہ کے قرآن میں آج بھی وہی اثر ہے، لیکن وہ زبانیں پڑھنے والی نہیں رہی. اس لیے ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن عمر، پہلے جب کوئی بیمار ہوتا تھا ہم فاتحہ پڑھتے تو فوراً شفا ہو جاتی تھی، لیکن آج کل کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا قرآن وہی ہے، سورۃ فاتحہ وہی ہے، اس کے برکات و ثمرات وہی ہیں، لیکن وہ پڑھنے والی پاک زبانیں نہیں رہی. اب زبانیں پلید ہو گئیں، گندی ہو گئیں، حرام کھا کھا کے، غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، افترا کر کے، غیبت و بہتان لگا کے، تو پھر اس زبان پہ کیا اثر؟ اگر چیز صاف ہی نہ ہو تو اثر کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے تو اس لیے صحابی کہتے ہیں کہ نیند بھی نعمت ہے اور جاگنا جو ہے وہ بھی نعمت ہے، اللہ کی قدرتیں ہیں. واللہ اعلم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ سب بیماروں کو شفا دے. اور اس عاجز کو بھی، مجھے کافی تکلیف ہے پیشاب کی، اسی لیے میں لیٹ ہو گئی، دوبارہ مجھے وضو کے لیے جانا پڑا. تو بہرحال اللہ مشفنا وشف مرضانا ومرضى المسلمین. جو دوست ایک دوسرے کے لیے غائب میں دعا کرتے ہیں نا، اس دعا میں بڑا اثر ہو. کیوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، آپ کو مجھ سے کیا لالچ ہے؟ کیا لینا دینا ہے آپ کو؟ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، مجھے آپ سے کیا غرض ہے؟ تو یہ خالص دعا ہوگی، اور جب خالص دعا ہو تو پروردگار تو سنتے ہیں. اور خاص طور پہ تہجد کی گھڑی میں دعا ہو، وہ تو وقت ایسے اللہ فرماتا ہے کوئی ہے مانگنے والا. اور اسی طرح آج مجھے پڑھنا تو آتا نہیں، بہرحال مختلف احباب نے میسج بھیجے تھے کہ مالے گاؤں ہندوستان میں ایک دینی اجتماع ہو رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ اخلاص سے قبول فرمائے. تو انہوں نے چونکہ ایک درخواست کی ہے، اور یہ دور ایسا ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں نا، جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہو نا، خدا کے لیے اس کو کامیاب کرو. کوئی بچے کو پڑھا رہا ہے، کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اہل حدیث. کوئی جھگڑا نہ کرے. اس وقت حضور کی امت بڑے ابتلا کے دور سے گزر رہی ہے. آج جو لوگ جھگڑے کی بنیاد رکھتے ہیں ان سے بڑا مفتن کوئی نہیں. خدا جانے وہ قیامت میں اللہ کو کیا جواب. ہاں، اپنا عقیدہ بیان کریں، اللہ کی توحید بیان کریں، سرکار دو عالم کی رسالت بیان کریں. وہ حضرت تھانوی ہندوستانی ہیں، کہتے تھے نا کہ بھئی اپنی بات چھوڑنا اور دوسرے کو چھیڑنا بس. کیونکہ جب نام لے کے کسی کو تان کرو نا، وہ کبھی برداشت نہیں کرتا، ہمیشہ سنی. کوئی بھی
ہو، میرے زیادہ چھوٹا سا آدمی، ٹکے کا آدمی، مجھے بھی کچھ تانگ کرے تو میرا بھی دماغ میٹر گھوم جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں، اللہ کی توحید بیان کریں، سرکار دو عالم کی رسالت بیان کریں، ختم نبوت کا عقیدہ بیان کریں، صحابہ کی صداقت بیان کریں، اہل بیت کی عظمت بیان کریں، اولیاء اللہ کی کرامات بیان کریں، حق پوچھیں، جو بتائیں حق مسئلہ بتائیں۔ لیکن مسئلے بتلانے کا طریقہ، اب دیکھیں کہ کافر اعتراض کر رہے ہیں، کافر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استہزاء کر رہے ہیں، رحمت دو عالم کی نبوت و رسالت کو چیلنج کر رہے ہیں، قرآن کو اللہ کے کلام کے بجائے بندے کا کلام کہہ رہے ہیں، لیکن پیغمبر کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم۔ فرعون سے بڑا کافر بھی ہوگا کوئی جو نعوذ باللہ خدا بن بیٹھا؟ لیکن اللہ نے جب اپنے پیغمبر بھیجے تو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، جاؤ فرعون کے پاس لیکن نرم بات کرنا۔ اگر آپ سخت بات کریں گے تو کون سنے گا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، میرا ساتھی تھا بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، وہ اللہ کا بندہ نماز میں بڑی سستی کرتا۔ ایک دفعہ ہم حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں مہمان تھے کراچی میں، تو صبح کی نماز میں جب گیا میں نے دیکھا ماشاءاللہ وہ تو مجھ سے بھی پہلے صف اول میں بیٹھا ہوا ہے۔ خیر مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا چلو شکر ہے، چلو بھائی کسی کی بات تو مانی نا، میری نہیں مانتا شریف آدمی۔ نماز سے جب آئے میں نے کہا یار آج تو ماشاءاللہ کمال، انہوں نے کہا جی کیا کمال کر دیا، 2 گھنٹے ہو گئے سونے تو دیتے نہیں۔ میں نے کہا وضو کرو جاؤ مسجد میں بیٹھو۔ آپ کے آرام سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے، حضرت السلام علیکم، کیا ٹائم ہو گیا؟ تو وہ چلا جاتے 10 منٹ کے بعد، حضرت آپ کو گرم پانی تو نہیں چاہیے وضو کے لیے؟ تیسرا آدمی السلام علیکم، حضرت تہجد نہ آپ کی ضائع ہو جائے۔ میں نے کہا یار سونے تو نہیں دیتے، اٹھو وضو کرو مسجد جاؤ کچھ پڑھو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے اللہ کامیاب کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کرے، اللہ دین والوں کی حفاظت کرے۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں میرا بھائی، گھر ہوگا تو جھگڑ لیں گے، لیکن گھر ہی نہ رہے تو کیسے جھگڑو گے؟ نہ زمین پہ دعویٰ ہونا تم کہو میری ہے میں کہوں میری، اچھا ہم لڑتے رہے تیسرا لے کے چلا جائے، پھر کس کی ہوئی؟ نہ تیری نہ میری۔ دشمن کے 2 مکان گرے، اس نے 2 ملک چھین لیے، اور کیا چاہتے ہو؟ ہم صرف لوگوں کو لڑانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارت سے فارغ ہو کر میقات سے گزرنے کے بعد احرام باندھے تو وہ تو احرام نہ ہوا نا میرا بھائی۔ احرام تو آپ نے میقات سے باندھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ میقات سے گزر جاؤ احرام بعد میں باندھو، پھر کیا فائدہ ہوا؟ لیکن مدینہ منورہ کے سفر میں ایک خدا کی شان ہے، بندہ بچ جاتا ہے۔ ایک میقات ہے ذل حلیفہ پیر علی، اور ایک دوسری میقات ہے جوفہ جو رابق کے قریب ہے۔ اگر تو پہلے میقات سے تم نے نکل کے احرام باندھ لیا، چلو اس میقات سے تو پہلے باندھ لیا نا، ورنہ ہمیشہ جب میقات پہ آئے تو احرام باندھ۔ میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، مجھے شوگر کی بیماری ہے اور دل کا بھی بیمار ہوں، تو میں نے اپنے بیٹے کو وکیل بنایا کنکریوں کے لیے، کوئی جرمانہ نہیں، جب بیمار ہو تو پھر ٹھیک ہے، عذر ہے۔ ایک آدمی دل کا مریض ہے اور اس سے بڑی بیماری اللہ بچائے، اللہ سب کو شفا دے۔ اگر ایک آدمی نے 2000 ریال لیے حج بدل کے،
اس نے کسی اور آدمی کو کہا کہ تم 500 لے کے یہ حج بدل کر دو، 1500 اس نے رکھ لیے۔ تجارت ہے نا جی، کاروبار ہے نا۔ اگر تو اس نے زبردستی کیا ہے، تم ماتحت ہو، مکفول ہو، انکار نہیں کر سکتے، ظلم ہے، وہ 1500 تمہیں واپس کرے۔ اگر اس نے کوئی جبر نہیں کیا، تم نے رضامندی میں 500 میں حج بدل کیا، پھر اس کی قسمت۔ لیکن اصول یہ ہے کہ اس بندے نے 2000 تجھے حج بدل کے لیے دیا تھا، یہ نہیں کہا آگے کرایہ دار ڈھونڈو۔ اس لیے وہ بندہ گنہگار ہے کہ تم نے دھوکہ کیوں دیا اس بندے کو۔ اگر اس کو آپ کسی اور کا نام بتاتے شاید وہ نہ دیتا پیسے۔ کئی دوست مثلاً آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے والد کے لیے حج بدل کر لیں۔ تو والد صاحب کسی خوش موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے، پھر کتنے پیسے دو گے؟ پرانے دور کی بات ہے، ہم چھوٹے سے تھے، حرم شریف میں پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں اس نے کہا جی میں 1000 ریال دوں گا۔ 1000 بڑی چیز ہوتی تھی۔ اس نے کہا بھائی 1000 میں تو میں نہیں کر سکتا، وہ بڑا آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا حضرت آپ کریں، میں 2000 دے دوں گا۔ ہم نے کہا بدبخت آدمی، تم اتنے بڑے آدمی ہو، تمہارا باپ بھی کروڑوں پتی تھا، بدبخت نہ اس نے حج کیا اور تم اپنے باپ کو ٹرخا رہے ہو کہ مکے سے حج کروا کے جان چھڑوا دوں۔ وہیں سے جا کے آدمی بھیجو، اپنے باپ کا حج بدل کراؤ۔ میں اللہ کے گھر میں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہارے باپ کا حج بدل کرتا رہوں۔ تم مجھے 1,00,000 بھی دو تو میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے مجھے اگر حرم نصیب کی ہے، تیرے باپ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں میں اتنی بڑی سعادت کیوں چھوڑ دوں؟ اگر میں کروں گا تو کسی اپنے عزیز اقارب کا اللہ واسطے کر دوں گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی بددیانتی ہوتی ہے کہ آدمی نے تمہیں اپنا دیانتدار، ایماندار، مولوی، سمجھدار سمجھ کے پیسے دیے کہ تم حج بدل کرو گے، صحیح کرو گے، تم نے آگے کرایہ دار ڈھونڈ لیے۔ آج کل تو حضرت یہی حال ہے، امام کو 4000 تنخواہ ملے، وہ کرایہ پہ 500 والا امام لے آتا ہے۔ کیا کس کے بات کرو اچھا پھر کہتا ہے جی وہ راضی ہے، وہ راضی نہ ہو کیا کرو، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، ٹھکانہ نہیں، وہ بیچارہ کہتا ہے چلو یار مسجد کا کمرہ بھی مل جائے گا، کھانا بھی مل جائے گا، رہنے کا ٹھکانہ بھی مل جائے گا، چلو 500 ریال ہی ملے گا، بیکار تو نہ رہو۔ وہ تو مجبور ہے۔ تم کیوں نہیں 500 پہ امامت کرتے؟ تم بھی تو انسان ہو نا، اس کو بھی تو انسان سمجھو، اللہ کی مخلوق سمجھو۔ میں حج کا طواف ادا نہ کر سکا، پہلے جدے گیا، پھر کیا کہ نہیں کیا، اصل مسئلہ تو حل کرو نا۔ جدے چلا گیا، واپس آ گیا، طواف زیارت کر لیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کیا ہی نہیں ہے، طواف بھی کرو، دم بھی دو۔ قرآن شریف میں سورۃ التوبہ کے بسم اللہ نہیں لکھا گیا، اختلاف تھا صحابہ میں کہ انفال اور توبہ ایک سورت ہے یا دو ہے، احتیاطاً نہیں لکھا۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی مکے کے حدود میں پالتو کبوتر ہیں اور پالتے ہیں، رکھتے ہیں، پھر ذبح کرتے ہیں، تو اس کو کیا دم یا کفارہ؟ بالکل نہیں۔ یہ مرغیاں جو روز ذبح ہو رہی ہیں، پھر تو روزانہ ماشاءاللہ دم دے دے کے جان نکل جائے آدمی کی۔ منع ہوتا ہے شکار نہ کھیلو، یہ تھوڑا ہے کہ اپنا جانور بھی ذبح نہ کرو۔ میں اراکان برما کے رہنے والا ہوں، پریشان ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھا کریں۔ یہ ایسا کلمہ ہے
جو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے گئے پڑھا تھا، اور ان کے گھر والوں نے جب ان کو اکیلا ابراہیم نے چھوڑا تو پڑھا تھا، اور جب سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی تو بیوی نے پڑھا تھا، اور جب صحابہ کو دشمنوں کے حملے کی خبر ملی تو انہوں نے پڑھا، اور جس نے بھی پڑھا اللہ نے کامیاب کیا۔ اس لیے آپ خلاص سکون قلب سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ سب بیماریاں پریشانیاں سب دور کر دیں گے۔ میں نے تنعیم سے جا کر احرام باندھا، باب السلام سے داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ لوگ صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، میں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا ماشاءاللہ۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد طواف کیا، پھر میں نے سر مڈا دیا ماشاءاللہ، عمرہ بھی نہیں ہوا، دم بھی پڑ گئی۔ دوبارہ عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، آئندہ انشاءاللہ پھر غلطی نہیں کرو گے۔ وہ کلونجی کا جو ہے نا یعنی قطرہ ڈالنا ہوتا ہے ایک، بس یہ نہیں ہے کہ سارا تیل ڈال دیں کارڈ میں۔ اگر سیدہ عائشہ کی مسجد میں نماز پڑھی جائے تو 1 کا لاکھ ملے گا نہیں، وہ تو حد حرم سے باہر ہے۔ یہ 1 کا لاکھ حرم کے حدود میں ملتا ہے۔ کہتے جی کہ حنفی حضرات جو ہیں تسبیحات تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، التحیات، لیکن صرف فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اگر امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے تو تسبیحات بھی نہ پڑھیں۔ حضور نے یہی فرمایا نا قراءت الامام، یہ نہیں فرمایا تسبیحات الامام۔ اگر حضور فرما دیتے کہ امام کی تسبیح مقتدی کی تسبیح ہم وہ بھی نہ پڑھتے، لیکن وہاں لفظ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو قراءت سے مراد قراءت فاتحہ ہے نا کہ تسبیحات۔ جمعہ کے دن ہمارے ہاں 14 رکعتیں پڑھتے ہیں، بہرحال 4 رکعت احناف کے نزدیک پہلے سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعت فرض یعنی 6 ہو گیا، اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 10 ہو گیا، ورنہ چاہے تو مزید بھی 2 پڑھ لیں، 12 ہو گیا، 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو 14 ہو گیا۔ اب سب کو ملا تو نہ دینا۔ اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، بالکل نہیں۔ اگر گھر سے احرام باندھ کے عمرہ ہوتا تو حضور بی بی عائشہ کو مسجد عائشہ کیوں بھیجتے؟ کہتے یہاں احرام باندھ لو۔ جس کافر کو زمین نے اگل دیا تھا وہ اسلام لایا، حضور کا کاتب بھی بن گیا تھا، ابھی میرے دماغ میں نام نہیں ہے۔ اگر ایک شخص مسافر ہے اس کے لیے سنتیں معاف ہیں، مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں۔ جب سنتیں معاف ہیں تو نوافل بھی معاف ہیں، لیکن اگر اس کے پاس ٹائم ہے وہ خود پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ایک عورت نے حج کیا، قربانی سے پہلے بال کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں، اب گزر گیا، رعایت ہے جب موجود ہے، حتیٰ کہ صاحبین کے نزدیک بھی گنجائش ہے۔ سمجھ نہیں آیا کہ میرے ایک بھائی نے حلفاً کہا کہ فلاں قرضدار سے 3,500 سے 1 روپیہ بھی کم ہو تو میں نہیں لوں گا، بعد میں لے لیا تو قسم کا کفارہ ادا کریں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين راشدين. اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے. تمام دینی جماعتوں کے کام منظور فرما دے. یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما دے. یا اللہ پورے عالم میں دین کی ہوائیں چلا دے. ربنا